معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے چینل فہم دین پر استقبال کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ میری آج کی یہ ویڈیو دین کی موٹی موٹی باتیں سیریز کی چوتھی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے تعویذ لکھنا اور لٹکانا اس مسئلے پر گفتگو کروں گا۔ معزز ناظرین کرام، تعویذ لکھنا اور لکھ کر اپنے پاس رکھنا، اس مسئلے میں لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ چنانچہ ایک جماعت کہتی ہے کہ تعویذ لکھنا، خواہ وہ قرآن کریم کی آیتیں ہوں یا مسنون دعائیں ہوں یا پھر کوئی بھی دوسری چیزیں ہوں، اوورآل ساری تعویذ کا لکھنا شرک ہے۔ اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ جس چیز کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے اس چیز کو لکھ کر رکھنا بھی جائز ہے، یعنی جس چیز کو پڑھ کے ہم دم کر سکتے ہیں اس چیز کو ہم اپنے پاس لکھ کر بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی اس کی تعویذ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ان دونوں جماعتوں کے دلائل کی طرف کہ جو جماعت تعویذ کو اوورآل شرک اور ناجائز کہتی ہے ان کے کیا دلائل ہیں، اور دوسری جماعت جو اوورآل تعویذ کو شرک نہیں کہتی، اسی تعویذ کو شرک کہتی ہے کہ جس کے اندر شرکیہ اور کفریہ باتیں ہوں۔ البتہ جو چیزیں قرآن شریف کی آیتیں ہیں یا مسنون دعائیں ہیں، تو ان چیزوں کا لکھنا اور ان کا تعویذ بنانا اس کو ناجائز قرار نہیں دیتی۔ وہ جماعت جو تعویذ کو اوورآل شرک کہتی ہے، تو ان کی دلیل میں پہلی دلیل ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2074 ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو شخص کوئی بھی تعویذ لٹکائے گا تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ مسند احمد کی حدیث نمبر 156 جلد نمبر 4 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور بہت سی روایتیں ہیں کہ جس میں تعویذ کے لٹکانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسے شرک قرار دیا۔ تو ان ساری روایات کی بنیاد پر ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ تعویذ اوورآل شرک ہے، خواہ تعویذ کے اندر قرآن کی آیت ہی کیوں نہ لکھی ہو، تعویذ کے اندر مسنون دعائیں کیوں نہ لکھی ہوں، تعویذ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے ہی برکت کیوں نہ حاصل کی جائے۔ البتہ ایک دوسری جماعت وہ تعویذ کو اوورآل شرک نہیں کہتی، بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ جس چیز کا رقیہ یعنی دم کرنا جائز ہے اس چیز کو لکھ کر رکھنا یا تعویذ بنانا بھی جائز ہے، اور جس چیز کا دم کرنا جائز نہیں تو اس چیز کی تعویذ لکھ کر رکھنی بھی جائز نہیں۔ اور اس مسئلے پر دوسری جماعت متعدد دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کی پہلی دلیل ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2200 ہے، جس میں عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانے جاہلیت میں رقیہ کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں رقیہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عوف بن مالک سے کہ تم جس چیز سے رقیہ کیا کرتے تھے وہ مجھے پیش کرو۔ چنانچہ انہوں نے وہ دم پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دم کو دیکھا کہ وہ کیا کلمات پڑھتے تھے، اور اس کو سننے کے بعد حضور نے فرمایا، لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، کہ تمہارے اس رقیے میں، دم کرنے میں، جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ اسی کے ساتھ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2199 میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم جھاڑ پھونک کرنے سے منع فرمایا تھا۔ تو اس موقع پر عمر بن حزم
کہ خاندان کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہم بچھو جب کاٹتا تھا تو اس سے ہم دم جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے جس سے فائدہ پہنچتا تھا لوگوں کو، البتہ آپ نے منع فرما دیا تو ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاندان والوں سے کہا کہ تم ذرا دکھاؤ تم کس چیز سے دم کیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے وہ دعا پیش کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس کلمات کے ذریعے ہم دم کیا کرتے تھے جب بچھو کاٹتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سن کر ارشاد فرمایا لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنے سے بھی منع فرمایا تھا، البتہ بعض صحابی کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دے دی، جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دے دی، اس شرط کے ساتھ کہ جس کلمات کے ذریعے دم کیا جا رہا ہو اس کلمات کے اندر کوئی شرک نہ ہو۔ اس سے وہ جماعت جو جائز تعویذ کو جائز قرار دیتی ہے اور شرکیہ تعویذ کو ناجائز قرار دیتی ہے، وہ ان دو روایتوں سے یہ دلیل پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے میں تعویذ لکھنے سے بھی منع فرمایا تھا اور جھاڑ پھونک کرنے سے بھی منع فرمایا تھا، البتہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دی تھی اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی شرک نہ ہو۔ البتہ تعویذ کے حوالے سے اور اس کے لکھنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ تعویذ کا لکھنا یہ سنت سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دم کے اندر ایک باؤنڈیشن لگائی کہ دم جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں بس شرکیہ نہ ہو، تو جس چیز سے ہم دم کر سکتے ہیں جائز طریقے پر تو اس چیز کو ہم جائز طریقے پر لکھ کر رکھ بھی سکتے ہیں۔ اور تعویذ لکھنے کے حوالے سے یہ دوسری جماعت جو جائز تعویذ کو جائز قرار دیتی ہے وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے وقت کے علماء کے افعال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سارے علماء نے خود تعویذ لکھا ہے اور لکھنے کی اجازت بھی دی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جس روایت کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ وہ حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی تھی، وہ دعا تھی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ چنانچہ وہ اس دعا کو اپنے بڑے بچوں کو یاد کرایا کرتے تھے، اور وہ بچے جو چھوٹے ہوتے دعا یاد نہیں کر سکتے ان کے گلے میں اس دعا کو لکھ کر ٹانگ دیا کرتے تھے۔ جائز چیزیں یعنی قرآن پاک کی آیتیں یا مسنون دعاؤں کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا اور اس کی تعویذ بنانا جائز ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مشہور صحابی نے یہ عمل خود کیا۔ اگر یہ ناجائز اور شرک ہوتا تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اس کام کو نہ کرتے۔ اسی کے ساتھ تابعین کے اندر بہت سے تابعین ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیتوں کو لکھ کر تعویذ بنانا اور مسنون دعاؤں کو لکھ کر تعویذ بنانے کو جائز قرار دیتے تھے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے اپنی مشہور حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں 3 تابعین کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تابعین ہیں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور تابعین ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں اور اپنے زمانے کے مکہ کے مفتی ہیں۔ انہوں نے بھی قرآن کریم کی آیتوں اور مسنون دعاؤں کو لکھ کر تعویذ بنانے کو جائز قرار دیا ہے، اس کو شرک نہیں کہا۔ اسی کے ساتھ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی مشہور تابعین ہیں، انہوں نے بھی قرآن کریم کی اور مسنون دعاؤں کی آیتوں کو لکھ کر تعویذ بنانے کو جائز قرار دیا۔ اسی کے ساتھ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مقام رکھتے ہیں تابعین کے اندر، علماء کے اندر، اس زمانے کے اندر، انہوں نے بھی قرآن پاک کی آیتوں کو لکھ کر تعویذ بنانا اور مسنون دعاؤں کو لکھ کر تعویذ بنانا، اس کو اپنے پاس رکھنے کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ تو اور بھی بہت سے تابعین کا مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر ہے، میں نے اختصار کے طور پر صرف ان 3 بڑے بڑے تابعین کا ذکر کیا۔ یہ تو ہوا تابعین کا زمانہ۔
تابعین کے بعد ائمہ کرام کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے اسکالر ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، جو بیک وقت فقیہ بھی ہیں اور بیک وقت محدث بھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب طب نبوی کے اندر صفحہ نمبر 277 میں یہ بات لکھی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن پاک کی آیتوں کو لکھ کر اس کی تعویذ بنا کر لوگوں کو دیا کرتے تھے اور اس کو برا نہیں کہتے تھے۔ اور آخر میں شیخ الاسلام فخر العلماء علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ خود قرآن کی تعویذ لکھ کر لوگوں کو دیا کرتے تھے اور قرآن کی تعویذ کو جائز قرار دیتے تھے، اس کو غلط نہیں کہتے تھے۔ چنانچہ فتاوی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی والیوم نمبر 19 اور صفحہ نمبر 64 اور 65 میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ مذکور ہے، جس میں انہوں نے اس بات کو صراحت سے کہا ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں اور مسنون دعاؤں کی تعویذ بنانا اور لکھ کر رکھنا یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ چنانچہ وہ دوسری جماعت جو تعویذ کو اوور آل شرک نہیں کہتی، بلکہ یہ کہتی ہے کہ جو باتیں کفریہ اور شرکیہ ہیں تو انہیں لکھنا اور تعویذ بنانا شرک ہے، لیکن جو باتیں جائز ہیں جیسے قرآن کی آیتیں، مسنون دعائیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اور ان سے دم بھی کیا جاتا ہے، تو جن چیزوں سے دم کیا جاتا ہے ان چیزوں کو لکھ کر تعویذ بنانا بھی جائز ہے۔ تو یہ سارے دلائل کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں۔ اب آخر میں ہم آتے ہیں کہ جب تعویذ شرعی اس کا لکھنا جائز ہے اور بڑے بڑے علماء سے اس کا ثبوت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعویذ لکھنے کا ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے تابعین میں مکہ کے مفتی حضرت عطا، حضرت مجاہد، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہے، ان سے تعویذ لکھنے کا ثبوت ہے۔ بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کو امت کے ایک طبقے نے اپنا امام ایکسیپٹ کیا، ان سے ثابت ہے کہ یہ خود تعویذ لکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں اور جو شرک اور بدعات کے خلاف جن کی ایک تحریک رہی اپنے زمانے میں، یہ خود اپنے فتاویٰ میں قرآن کی آیتوں اور مسنون دعاؤں کو لکھ کر تعویذ بنانے کو جائز کہتے ہیں۔ تو اتنے سارے علماء اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال اور افعال کی موجودگی میں آخر پہلی جماعت نے تعویذ کو اوور آل شرک قرار کیوں دیا، یہ مسئلہ کنٹروورسی کیوں بنا؟ تو اس کا واضح اور سیدھا سا جواب یہ ہے، آپ حضرات بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ تعویذ لکھنے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے، بلکہ آپ سے پہلے زمانے سے ہر خطے میں، دنیا کی ہر جگہ میں شرکیہ باتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ تعویذ کو کے اندر لکھنے میں شرک بہت زیادہ داخل ہو چکا تھا۔ چنانچہ تعویذ کے اندر آج بھی آپ مشاہدہ کریں گے کہ 95% تعویذ لکھنے والے شرکیہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، جس کے اندر فرشتوں سے مدد مانگتے ہیں، یا تو شیطانوں سے مدد مانگتے ہیں، یا پھر کسی بڑی شخصیت سے مدد مانگتے ہیں، یا جناتوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اس طریقے سے شرک جب تعویذ لکھنے کے اندر عام ہو گیا تو لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو کفر سے بچانے کے لیے علماء کی ایک جماعت نے اوور آل تعویذ کو شرک قرار دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ایک تعویذ میں کوئی بات شرکیہ لکھی ہے تو عوام اس بات کو کیسے سمجھے گی کہ اس میں شرکیہ ہے نہیں ہے؟ یہ بات تو علماء سمجھیں گے، اور ہر جگہ علماء تو ملیں گے نہیں، کیونکہ یہ چیزیں عوام میں ہی مشہور ہوتی ہیں تعویذ کا لینا۔ تو اس لیے علماء نے عوام کو شرک سے بچانے کے لیے اوور آل تعویذ کو شرک قرار دے دیا۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ تعویذ اوور آل شرک نہیں ہے، بلکہ شرکیہ باتیں اور کفریہ باتیں ان کی تعویذ بنانا شرک ہے۔ البتہ قرآن پاک کی آیتوں، مسنون دعاؤں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ذریعے سے تعویذ بنانا اور لکھ کر رکھنا یہ جائز ہے، جیسا کہ علماء کرام، تابعین اور صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ آخری میں کنکلوژن یہ نکلتا ہے، یا یوں کہیے کہ اگر آپ میری رائے جاننا چاہیں
تو میں آپ سے چند درخواستیں کروں گا تعویذ کے معاملے میں۔ پہلی چیز یہ کہ تعویذ یہ مسنون نہیں ہے۔ دم جھاڑ پھونک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا دم کرنا مسنون دعاؤں سے، قرآن کی آیتوں سے، یہ تو مسنون ہے، لیکن تعویذ کا لکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ البتہ عمل تو مسنون نہیں ہے لیکن عمل جائز ہے، جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسری بات یہ کہ تعویذ کے استعمال میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم تعویذ استعمال کر بھی رہے ہیں قرآن پاک کی آیتوں کی یا اسماء الحسنی کی، تو ہمارا اعتقاد یہ ہو کہ یہ ایسا علاج ہے کہ یہ علاج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جیسے آدمی دوا کا استعمال کرتا ہے، مسنون نہ سمجھے، اس کو سنت نہ سمجھے۔ اور تیسری درخواست میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے ہم اسی طریقے کو استعمال میں لائیں۔ حتی الامکان ہمیں تعویذ سے بچنا ہی چاہیے۔ گرچہ قرآنی تعویذ کا لکھنا جائز ہے، مسنون دعاؤں کا لکھنا جائز ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بہت سے حوالے علماء کرام کے افعال آ چکے، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ تعویذ سے حتی الامکان بچیں۔ وہ چیزیں جو تعویذ میں لکھی جاتی ہیں انہیں ہم یاد کریں، ہم آیت الکرسی یاد کریں، ہم مسنون دعائیں یاد کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی یاد کریں، اور یاد کر کے ہم خود اسے پڑھیں یا پڑھ کے دم کریں، جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جیسے کہ پہلے گزرا کہ وہ اپنے بڑے بچوں کو مسنون دعائیں یاد کرایا کرتے تھے۔ البتہ جو بچہ چھوٹا ہوتا تھا، یاد نہیں کر سکتا تھا، اس کے گلے میں لکھ کے ٹانگ دیا کرتے تھے۔ تو جائز تو ہے کہ قرآن کی آیتوں کو لکھ کر، مسنون دعاؤں کو لکھ کر، اللہ تعالیٰ کے نام کو لکھ کر، یا وہ چیزیں یا وہ کلمات جو شرکیہ نہیں ہیں انہیں لکھ کر تعویذ بنایا جا سکتا ہے، جائز تو ہے لیکن مسنون نہیں ہے۔ تو جب مسنون نہیں ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے یا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خود مسنون دعاؤں کو یاد کریں۔ تو یہ تھا تعویذ کے متعلق ایک تفصیلی مسئلہ، اور اس کے متعلق تفصیلی بحث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دیا۔ دلائل آپ لوگوں کے سامنے ہیں، علماء کے افعال آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ان افعال کو، ان دلائل کو یاد رکھیں اور اس فرق کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ مسئلہ اس لیے بھی زیادہ ضروری تھا اسے بیان کرنا کہ بعض لوگ لا علمی کی بنیاد پر اوور آل تعویذ کو شرک قرار دیتے ہیں۔ تو جو لوگ جائز تعویذ بھی بنا کے رکھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو یا تو لکھ کر لٹکاتے ہیں دیوار پر یا اپنے پاس رکھتے ہیں، تو انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں شرک کہتے ہیں کرتے ہوئے، اس سے لڑائی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں تعویذ کے متعلق جو تفصیلی بات ہے، جو بحث ہے، اسے آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ چنانچہ میں نے دلائل کے روشنی میں رکھ دیا کہ جو جماعت اوور آل تعویذ کو شرک قرار دیتی ہے، وہ اس لیے نہیں دیتی کہ اوور آل تعویذ شرک ہے، وہ اس لیے دیتی ہے تاکہ تعویذ کے اندر 95% تعویذ کے اندر شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، لوگ شرک کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے امت کو بچانے کے لیے انہوں نے اوور آل تعویذ کو شرک قرار دیا۔ ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ جس چیز کا دم کرنا جائز ہے، جس چیز سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، اس چیز کی تعویذ لکھنا بھی جائز ہے، اس کی تعویذ لکھ کر اپنے پاس رکھنا اور دیواروں پہ لگانا بھی جائز ہے۔ اور جس چیز کا دم ناجائز ہے، جس چیز کا جھاڑ پھونک ناجائز ہے، اس چیزوں کے تعویذ لکھ کر رکھنا بھی ناجائز ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ حضرات سے الوداع لینا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کو کوئی سوال ہو تو آپ حضرات کمنٹ باکس کو لکھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔